بات ہو رہی تھی، وہاں سے ہمارے نور محمد صاحب مشتاق اجمل صاحب نے اسپیشل پیغام بھیجا ہے کہ ہماری طرف سے ساری فیملی کے ساتھ تعلیم کیجیے. اسی طرح ہمارے برطانیہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں رات کو ہماری ایک آن لائن میٹنگ تھی، تو اس میں بھی سارے ساتھیوں کو میں نے کہا کہ صبح ہم جائیں گے، تو سب کی طرف سے آپ ساری فیملی کے ساتھ سب کی طرف سے تعزیت بھی ہے. اس دکھ میں ایک تو روایتاً یہ لوگ ہم کہتے ہیں کہ دکھ میں برابر کے شریک ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم برابر کے شریک نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا لاس ہوا ہے، ہمارا نقصان ہوا ہے. ایز اے تنظیم تحریک ایک تحریکی اور ایک سیاسی انقلابی کارکن جو ہوتا ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کہ ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، لیکن وہ بھی ایک ایسا کارکن، ایک ایسا ہمارا ساتھی کہ ایک سفید کوئی فیملی سے تعلق ہونے کے باوجود، اپنے ذاتی مسائل ہونے کے باوجود ہمیشہ اس نے وہ اپنی تنظیم کو، اپنی تحریک کو، اور بالخصوص جو ہماری مقبوضہ کشمیر کی عوام ہے وہاں پہ جو ظلم و ستم ہوتے ہیں، مسعود بھائی کو ہمیشہ تڑپتے ہوئے دیکھا. ہمیشہ ان کا دل جو تھا وہ تڑپتا تھا پار کے لوگوں کے ساتھ کہ وہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے. تو اس حوالے سے انہوں نے، وہ سعودی عرب میں تھے، وہ دبئی میں تھے، وہ کراچی میں تھے، یا یہاں اپنے علاقے میں تھے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا. ہم رات کو جو ہمارے ٹور ہوئے پچھلے ہفتے میں یہاں رنگلا میں ہمارے پروگرام تھے، تو آپ یقین کریں گے ایک دن ہم رات کو لیٹ نائٹ میرے خیال میں 9:30-10 بجے مسعود صاحب اپنے سارے ساتھی سے دعا گزار میں ہمارا انتظار کر رہے تھے اور بڑی دیر تک ہمارے ساتھ تھے. اور یہ جو لاسٹ ٹائم بیماری کا ہمیں پتہ چلا، سارے لوگ وہاں پہ پنڈی چلے گئے، ہاسپٹل گئے، اس میں بھی ماشاء اللہ ان کے حوصلے بڑے بلند تھے. حالانکہ انہیں پتا تھا، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، ان کا ہارٹ بہت ڈیمیج ہو گیا ہے، زخمی ہے، آپریشن بھی ممکن نہیں ہے، لیکن حوصلے ان کے بہت بلند تھے. اور اس دن بھی انہوں نے کوئی اپنی صحت کے بارے میں بات نہیں کی، کوئی اپنی ذات کے بارے میں بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہی پوچھا جی کہ پار کی کیا صورت حال ہے، مقبوضہ کشمیر کی فلاں ساتھی کا کیا حال ہے، تحریک کی کیا پوزیشن ہے، ہماری تنظیم کیا کرنے جا رہی ہے. ان کو اپنی پتہ تھا انہیں کہ میں اس اسٹیج پہ ہوں، شاید میرے دن بہت کم ہیں، لیکن انہیں کوئی فکر نہیں تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. انہیں فکر تھی تو تحریک کی تھی، فکر تھی تو اپنے ملک کی تھی، اپنی قوم کی تھی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ درد، اپنے بچے، اپنا گھر بار، اپنی ساری چیزیں سامنے ہوں، ان کے مسائل سامنے ہوں، تو ان کو ایک طرف رکھ کے جب بندہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے، تو یہی اس کا جو نتیجہ ہے. میرے خیال میں آپ لوگوں نے ابھی تو صرف ایک جنازے کی تو یہ جو درد ہے، تکلیف ہے، یہ تو فطری عمل ہے، سب کو ہے، لیکن قانون فطرت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں انسان کی آزمائش کے لیے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر آگے فرمایا کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی آزمائشیں ہیں. وہ کبھی انسان کو مختلف طرح سے، کبھی جانوں کے نقصان سے، کبھی پھل کے نقصان سے، کبھی جانوں کے نقصان سے آزماتا ہے. لیکن پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ اس پر صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری ہے، صبر والوں کے لیے خوشخبری ہے. اس لیے ساری فیملی سے استدعا ہے کہ اس نقصان کے اوپر آپ سب نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. ہماری آپ سب سے یہ درخواست ہے آج. دیکھیں یہ جو رشتہ ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خونی رشتے ہیں جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے یہ نظریے کا رشتہ شروع ہوتا ہے. اور میرا تعلق ریاست جموں کشمیر کے اس کونے سے، سمانی سے میرا تعلق ہے، ڈسٹرکٹ بمبر سے. اب وہ سمانی بمبر اور یہ دیر کوٹ اور پھر رنگلا کہاں، یہ کیا چیز ہمیں کھینچ کے لائی ہے ادھر یہاں پہ اتنے دور. وہ اپنے اس بھائی کی محبت اور اس کا کام، اس کا کریکٹر، اس کا کام تحریک کے لیے. تو یہ رشتہ جو ہے یہ میں موسٹلی ٹائم اپنے عزیز و اقارب کے ہاں قریبی رشتے داروں میں فوت کی جاتی ہے، نہیں پہنچ پاتے مطلب فیملی سے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کسی نظریاتی اور تنظیمی ساتھی کے یہاں کو کبھی خوشی رونا پہنچے. اس دن بھی ہم کسی ایک اور بڑی فوتگی تھی وہاں پہ مصروف بھی تھے. بڑی کوشش کی ہم نے، پھر پرسوں ہمارا میرپور پروگرام تھا تو آج صبح ہم وہاں سے نکلے ہیں، مطلب کہ کل وہاں سے میرپور سے نکلے تو رات کو پھر یہاں پہنچے. تو آپ سے گزارش یہ ہے
سلیم ہارون صاحب ہمارے سری نگر سے یہاں موجود ہے. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ریاست کے اس حصے سے بھی یہاں پہ موجود ہیں. یہ بڑا نام ہے ہماری تحریک کا, بڑی اسٹرگل ہے, بہت بڑا نام ہے ایس پی جدوجہد کا. ہندوستان ان کے لیے نام رکھے ہوئے ہیں. ایک یاسین ملک صاحب کے اپنے دست راست ہیں, ان کے بڑے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آپ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ جہاں آپ ان کے لیے دعائیں کریں گے, ان کی بخشش کے لیے, ان کے اگلے جہان کے لیے, جہاں ہم نے ان کے بچوں کا خیال رکھنا ہے, وہاں پہ ایک خاص بات جو ہے جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسعود بھائی سے وفا نبھانی ہے آپ سارے فیملی نے, تو جو مشن وہ دورہ چھوڑ کے گئے ہیں, جس تحریک کے ساتھ وہ بستا تھے, اس تحریک کو, اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. مطلب یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ اس فیملی سے یہ مشن یہاں تک ان کی زندگی تک رہے اور آگے نہ چلے. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دامے دل میں سکھنے جو آپ سے بن پڑتا ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کشمیری ہیں بلا تفریق پارٹی. میں آج آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہوں گے, کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا, ہمیں کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن بات چیت کشمیری جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا فرض جو ہے نا وہ ادا کرنا چاہیے. اور کم از کم جسے کہتے ہیں ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کم از کم باہر نکلیں. آج کی جو صورتحال ہے اس وقت, جو مقبولہ کشمیر کی صورتحال ہے, اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں, آج وہاں پہ مطلب نوجوانوں کو سر عام اٹھاتی ہے انڈین آرمی اور چوکوں چراہوں میں کھڑے کر کے گولیاں ماری جاتی ہیں, اور پھر ان کی لاشیں بھی غصہ کے والے نہیں. آپ دیکھیں اس صورتحال میں بھی وہ لوگ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی تحریک سے, اپنے کار سے, اپنے مشن سے پیچھے نہیں آتے. سامنے گولیاں ماری جاتی ہیں, پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں آزادی نہیں. میرے خیال میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی بڑی توقعات ہیں, آزاد کشمیر کے لوگوں پر, ہم لوگوں پر بہت توقعات ہیں. اس لیے ہمیں اپنی پارٹیوں سے, برادریوں سے, علاقوں سے, یہ جتنی خباستیں ہمارے اندر آ گئی, ان سے باہر نکل کر بحیثیت قوم, بحیثیت کشمیری, ہمیں اکٹھے ہو کر ایک جاندار اور طاقتور آواز بننی ہے. باہر کے لوگوں کے لیے بھی اور پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم کشمیری ایک غیرت مند قوم ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, اور ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ہم کشمیری خود کریں گے. اس کے لیے میری آپ سے استدعا ہے, آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے, آپ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے, مسعود بھائی کا ایک ساتھی ہونے کی حیثیت سے, کہ آپ نے ان کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے, اور اس میں آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. میں ایک مرتبہ پھر دعا گو ہوں, دل سے دعا گو ہوں. تو ہر نماز کے بعد جو ہے نا, جب سے ان کی چھوٹی ہوئی ہے 2-3 دن, یقین کرے وہ آنکھوں سے آگے پیچھے نہیں ہوتی, تو ہم تو ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آئندہ آج بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نظر ثان فرمائے. یہ جو معصوم بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر اسباب عطا فرمائے گا. یہ انشاءاللہ نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. آپ دیکھتے نا کہ ان بچوں کا انشاءاللہ بہت اچھا مستقبل ہوگا, یہ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ان کی تربیت ہوگی. یہ قانونی فطرت ہے, اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے, اس کا اپنی حکمت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جب بھی آپ کو کسی چیز کی, فیملی کو, بھائیوں کو, آپ بالکل اپنی فیملی کا ایسا سمجھیں. ہمیں ہمارے نمبر آپ کے پاس ہیں, یہ سارے ساتھی ہمارے یہاں پہ موجود ہیں. کبھی بھی آپ کو کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, کوئی ضرورت ہو, آپ دن رات بلا تکلف ہمیں کال کر سکتے ہیں, حکم کر سکتے ہیں. آپ انشاءاللہ ہمیں آپ کو بھی اپنے آپ سے الگ یا پیچھے نہیں پائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. سلیم بیت اللہ. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر جو لوگ کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے, ان کی پہچان ان کی جدوجہد ہوتی ہے, اور یہ جدوجہد ریاست جموں کشمیر کی جو ہم یہ مقدس تحریک کی آزادی جو لڑ رہے ہیں, یہ ہماری زندگیوں میں آئی ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے. مطلب یہ ایک اعزاز کی بات ہے ہمارے کمانڈر مسعود بھائی کے لیے, کہ جیسے کہ ساجد بھائی نے کہا کہ ان کا تعلق ریاست کے کس کونے سے ہے, میرا تعلق ریاست کی کس جگہ سے ہے, مگر ہمیں ظاہری طور پہ تو ہمیں بانٹا تو گیا ہے,
ظاہری طور پہ ہمیں بانٹا تو گیا مگر ہر حال میں ہم ایک ہیں. اس لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے ایک فریڈم فائٹر کے لیے کہ اس کی موت کے وقت اس کی غمی میں اس کی خوشی میں ریاست کے کونے کونے سے لوگ آ جاتے ہیں. یہ ایک اعزاز کی بات ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ خالی ہم مسلمان ہیں. یہ کوئی بھی عظیم شخص جب کسی قوم میں پیدا ہوتا ہے یہ اس کے لیے یہ اعزاز ہوتا ہے. یہاں پر میں آپ کو مثال دوں گا نیلسن منڈیلا کی. نیلسن منڈیلا مسلمان نہیں تھا لیکن میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت ہے کیونکہ انہوں نے ایک قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا. ٹھیک ہے. وہ دنیا کے جس ملک میں گیا پورا ملک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے کیونکہ وہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے ان کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہوں. تو یہ ان عظیم شخصوں کے لیے دنیا مجبور ہو جاتی ہے کھڑا ہونے. میں ایک یہاں پر بات بتاؤں گا. میں نے بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھا اور بہت مختلف چیزیں ہیں اور ہر انسان دیکھتا ہے اگر وہ محسوس کرے. میں جہاں رہتا ہوں پنڈی میں وہاں پر میں گھر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ علاقہ جو سیٹلائٹ ٹاؤن ای بلاک ہے وہ سارا بند تھا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا بات ہے کیا ہوا کچھ کوئی خاص بات ہے. ہر گلی میں گاڑی ہر سڑک پہ گاڑی پولیس ادھر پر یہ ایسا ہوتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے. میں گھر کی طرف جا رہا ہوں گھر کی طرف بھی گاڑیاں ہی گاڑیاں. مطلب میں نے بھی کسی جگہ گاڑی کھڑی کی کیونکہ جانے کے لیے راستہ نہیں تھا. پھر پتہ کیا میں مسئلہ کیا ہے تو آگے پتہ چلا کہ یار جنازہ ہے. میں نے کہا کس کا ہے کون میں نے کہا کہ کوہ نور مل جو ہے پنڈی میں اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یار بڑے اعزاز کی بات اتنی جمی غفیر. تو یہ عصر کا وقت تھا. تو عصر کے وقت جنازہ تھا. ابھی کہہ رہے نہیں ٹھہرے ابھی کوئی پیچھے ہے ابھی ٹھہرے تو مغرب ٹائم نزدیک آیا. ہم مسجد میں مغرب نماز ادا کر رہے تھے تو ایک اور مویت آئی. ایک بزرگ خاتون کی مویت آئی. تو اب جب یہ جنازہ ادھر کھڑا ہو گیا گراؤنڈ میں تو اس بزرگ خاتون اور کوہ نور مل کی بیٹے کے لیے جو یہ جمی غفیر جمع ہو رہا تھا میں نے اللہ تعالیٰ کو ادھر دیکھا کہ یہ جنازہ اصلی یہ بہانہ اس کے لیے لیکن یہ جنازہ اصلی اس خاتون کا. تو میں اندر سے کچھ سوچ رہا تھا تو مجھے آنسو نکل آئے. میں نے خدا کیا ہے. تو آپ دیکھو ادھر کتنی مشکلات یہ راستے اوپر نیچے تو جو ان کا جنازہ تھا وہ اعزاز ہی تھا. ہمارا ایک گائیڈ تھا. اس گائیڈ کو انڈین آرمی نے انٹراگیشن میں مارا تھا. تو وہ شاید بیچارہ وہ عذاب سہ نہیں سکا تو اور وہ کرتے ہیں ٹارچر اس قدر تو وہ بیچارہ پھر ہم جنازے میں اس کے گھر گئے دعا کے لیے. تو مجھے واللہ جب نیچے آ رہے تھے مجھے وہ یاد آ گئی. تو ہم اسی طریقے سے وہ ایک کپوارہ کوئی گاؤں ہے تو دردپور سے گئے ہم نیچے تو ادھر دعا شعا کی تو اسی اسنے میں کوئی بچہ آیا کہ آرمی آ گئی ہے. تو اب ہم کیا کریں
آرمی آ گئی, کریک ڈاؤن ہوگا تو ہمیں پکڑیں گے, ہم آئے ہیں دعا کے لیے. بہرحال ہم نکلے ادھر سے, تو انہوں نے کہا ادھر سے نکلو, ادھر سے نکلو, یہاں سے نکلو, وہاں سے نکلو. بہرحال ہم ایک گھر میں پہنچے. ان گھر والوں نے کہا کہ نہیں آپ کیوں نکل بھاگ رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر آپ ادھر آئے نا, آپ ہمارے پاس رہیں, آپ ادھر ہمارے پاس سیف ہیں. اگر آرمی آئی تو اگر وہ آپ کو ماریں گے یا پکڑیں گے تو اس سے پہلے ہم مریں گے, مگر آپ. تو واللہ میں سن رہا تھا کہ یہ جذبہ اس گھر کو کیوں ہے. اتنے گھر تھے, انہوں نے نہیں کہا ہم چھپاتے ہیں, ہم آپ کو بھی پناہ دیتے ہیں. پتہ لگا آخر میں, پھر جب فوج نکل گئی, آرمی نکل گئی, پھر پتہ چلا یہ ایک شہید کا گھر تھا. وہ شہید مظفر آباد میں, اگر آپ کو پتہ ہوگا ساجد بھائی, آپ کو کسی کو پتہ ہوگا, وہ 90 میں وہ برف میں کچھ لڑکے پھنس گئے تھے. ان کو پھر جنازہ کچھ لائے, کچھ نہیں لا سکے. تو وہی ان میں سے ایک مظفر آباد کو جس کا جنازہ ہم نے گراؤنڈ میں ادھر پڑا تھا, یہ اسی کا گھر. مطلب اسی طریقے سے یہ گھر ہے, یہ اس کے رشتہ دار ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک آزادی کی ویلیو, اس کے جو کارکن ہیں ان کی ویلیو وہ سمجھتے ہیں. اس لیے جو ساجد بھائی نے کہا کہ یہ جو گھر ہوتے ہیں, یہ جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کو یہ مشن, ان کا مشن جو ہے اس کو آگے لے جانا ہے. تب صحیح معنوں میں ہم ان کے دوست ہیں, ان کے ساتھی ہیں. کیونکہ یہ کمال مسعود بھائی ہم نے پچھلی بار سنا, ساجد بھائی نے کہا پنڈی میں کہ وہ آ جائے ہیں, ادھر ہیں رشتہ داروں کے ساتھ. ادھر بھی گئے تو یہ اپنے ایک ساتھی کی ویلیو ہوتی ہے. اب کوئی ساتھی کسی جگہ کوئی بڑا ہوتا ہے, کوئی چھوٹا ہوتا ہے, لیکن یہ جو مقصد, جو عظیم ہمارا جو مقصد ہے وہ ایک جیسا ہے. اس میں ہم کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, اس میں ہم سارے ایک جیسے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اور جتنے بھی آج تک اس تحریک آزادی کے نظر ہوئے ہیں آر پار, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اور ان کے طفیل, ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم کو آزادی نصیب کرے. کیونکہ ہم ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے, جن کو ہر چیز سے نوازا ہے, ہر نعمت سے اس ریاست کے لوگوں کو نعمت سے نوازا ہے. لیکن ہم بدقسمتی, ہم ایسی طاقتوں میں پھنسے ہیں جو ہمیں اس چیز کو, ہمارے جو ہم جو کہنا چاہتے ہیں, ہمارے گلے دبائے جاتے ہیں, ہماری زبان بند کر دی جاتی ہے مختلف طریقوں سے. یہاں پر ایک طریقہ ہے, اس طرف دوسرا طریقہ ہے. تو ہماری جو پہچان ہے, آپ کی پہچان ہے, ہم سب کی پہچان ہے کہ اگر میں پنڈی میں ہوں, وہاں اگر مجھے حادثہ کوئی ہو جائے یا کچھ ہو جائے, وہ کون ہے, یا کشمیری ہے, ٹھیک ہے. اگر میں امریکہ میں بھی ہوں, ادھر مجھے کچھ ہو جائے, یار یہ کون تھا, یار کشمیری. سب سے پہلے میری پہچان جو ہے وہ کشمیری ہے. یہ ہماری اس پہچان کو مٹایا جاتا ہے. ہندوستان اپنے طریقے سے مٹا رہا ہے, یہ اپنے مسلمان بھائی ہونے کے باوجود یہ ہماری اپنے طریقے سے اس پہچان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو یہ نام نہاد سیز فائر لائن ہے, اس کو انٹرنیشنل بارڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس چیز کو ہم نے کسی صورت میں قابل قبول اس کو نہیں کرنا ہے. ہم نے اپنی پہچان کو کرنا ہے. ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ پتہ لگیں گے نہیں یہ کشمیری قوم کا بچہ ہے. اور دنیا میں جب بھی ہم کہیں جائیں, ہماری پہچان یہ کشمیریت رہنی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے بزرگ آبا اجداد بھی تھے, ہم بھی ہیں, اور آنے والی نسلیں بھی, ان کی بھی یہ پہچان رہنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھنا ہوگا, کسی بھی حد, کسی بھی صورت.
اور ہر حال میں. تو جو ہم سے پہلے گئے اس مشن میں ہونے کے باوجود چلے گئے ہم سے پہلے، تو انہوں نے اپنا مشن پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ اب انہی کے توفیق ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم جو ان ملکوں کے ان طاقتور ملکوں کے درمیان پھنس گئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے. اور جب ہم آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم ایک پروقار، باغیرت، باعزم قوت بن کے دنیا کے نقشے پہ ابھریں گے. اس کے لیے ہمیں جدوجہد کسی بھی صورت جاری و ساری رکھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ تمام شہداؤں کو یہاں پہ آر پار جتنے بھی ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے. واقعہ الحمد للہ.